عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ہر ایک منٹ کا، ہر ایک لمحے کے بارے میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا رب کے سامنے ہوگی، ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، نہ جانے کتنے مجرم رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کوئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کوئی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کوئی کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ اکبر، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، ہائے کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد او ولد ولا مولود هو جاز او والده شیئا ان وعد اللہ حق۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ڈرو اپنے رب سے اور اس دن سے ڈرو، اللہ اکبر، والد اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، بیٹے اپنے والد کے کام نہ آ سکیں گے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں ساری زندگی کا کیا ہوا ہمارے سامنے ہوگا، ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں پیشی کی جا رہی ہوگی۔ ایسے میں انسان کہاں جائے گا، کس کو پکارے گا؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب وہاں پر نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ اکبر، تو آدمی کہتا نظر آئے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، ہائے کاش میں انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ یہ جملے انسان کل قیامت میں کہتا نظر آئے گا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، جب رب کی بارگاہ سے رجسٹر دیا جائے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش مجھے میرا یہ نوشتہ نہ دیا جاتا۔ آج ہر انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے۔ دل یہ چاہتا ہے یار فجر کا وقت ہے، سو جاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے، رضائی سینے سے اور اوپر چہرے پہ کر لو، انسان سوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سورج نکل رہا ہے، چھپ رہا ہے، نکل رہا ہے، چھپ رہا ہے، انسان تیری زندگی کا ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ 15واں پارہ 8واں رکوع اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب اعلان فرما رہا ہے اللہ اکبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کر، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کر۔ وہ جو صبح کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم کا نور اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آؤ پڑھو تو صحیح، اے قوم مسلم تم ترقی کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ نے صبح سے شام تک تجھے کیا کیا کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، مجھے بتا تو صحیح، کون سی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا نہ کی؟ اللہ اکبر، یہ صبح اٹھ کے چائے پیتے ہو، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے 14ویں پارے میں 14واں رکو قرآن میں اعلان کر دیا، اے میرے بندے، یہ جو تو صبح میں دودھ لے رہا ہے، جو پورا دن تھک کے شام میں دودھ پیتا ہے، یہ دودھ ہم نے دیا ہے۔ اور کہاں سے دیا؟ ہم نے تمہارے گھروں میں تمہیں پالنے کے لیے چوپائے دیے، ہم نے تمہیں بھینس دی، ہم نے تمہیں بکری دی، ہم نے تمہیں گائے دی۔ من بین فرث ودم لبن، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف پیشاب ہے، دونوں بدبو کی چیزیں ہیں، مگر بیچ دھار سے اللہ پاک پروردگار عالم نے دونوں کے درمیان سے ایک طرف پیشاب ہے، ایک طرف گوبر ہے، دونوں بدبو کی چیزیں ہیں۔ بدبودار جگہ سے دنیا میں کوئی خوشبودار چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، مگر یہ میرا رب کا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف دودھ کی نہریں ہیں، اللہ اکبر، ادھر پیشاب ہے، ادھر گوبر ہے، بیچ میں دودھ کی نہر ہے، یہ کس کے لیے دی ہے؟ اللہ نے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ جب پورا دن کام کر کے تو تھک جاتا ہے، جب تیری باڈی جواب دے جاتی ہے اللہ اکبر، تو یہ دودھ جیسی نعمت
تجھے کس نے عطا کی؟ جب پیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس میں ہم نے کوئی ہڈی نہ رکھی، تیرے گلے سے آسان اتر جاتا ہے، تیرے جسم کو قوت دیتا ہے، تیرے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتا تو صحیح، یہ ککڑی کس نے دی؟ یہ کھیرا کس نے دیا؟ یہ چاول کس نے دیے؟ یہ دنیا کی تمام چیزیں کس نے دی؟ میرے اللہ نے دی۔ قرآن کہتا ہے من بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ اللہ اکبر۔ یہ سلاد جو لے رہا ہے میرے رب کی ہے، یہ چاول جو کھا رہا ہے بریانی یہ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی چیز اللہ نے تجھے عطا نہ کی؟ تجھے اللہ نے پیدل نہ چلنے دیا۔ اللہ اکبر۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، تب بھی اللہ نے تجھے پیدل نہیں چلنے دیا کہ تیرے پیر میں چھالے نہ پڑ جائے۔ کہیں اللہ نے تیرے لیے کھچر دیے، کہیں اللہ نے تیری سواری کے لیے اونٹ دیے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہے۔ محنت تم کرو گے، ایک وقت آئے گا ویخلق ما لا تعلمون، اس چیز کو پیدا کروں گا جسے تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ موٹر سائیکل چلنے کے لیے اللہ نے تجھے دی ہے، اللہ نے کار جیسی نعمت سے تجھے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلائٹ کا سفر کر رہا ہے ویخلق ما لا تعلمون، میں اس چیز کو دوں گا جسے تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتا تو صحیح، آج انسان تعجب کرتا ہے اتنی اوپر ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ قرآن سن، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اڑتے ہوئے طیارے کو دیکھ کے تعجب مت کر، تعجب اس پرندے کو کر، آسمان پہ جا کے کبھی پر سکیڑ لیتا ہے کبھی پھیلا دیتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ اس کو روکے ہوئے کون ہے؟ الا الرحمن۔ اگر روکے ہوئے ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے تجھے کیا نہ دیا مجھے بتا تو صحیح، کون سی چیز اللہ نے تجھے دی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لینا، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کا اللہ تجھ سے حساب لے لے گا۔ کسی وقت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پہ ہمیشہ، مطلب یہ کہ صبر نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو عمدہ کھانے چاہیے۔ تو رب نے فرمایا نکلو زمین میں اور جو تو زمین من بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا، چلو میں تمہیں ککڑی دوں گا، چلو میں تمہیں کھیرا دوں گا، چلو میں تمہیں مسور کی دال دوں گا، میں تمہیں اڑد کی دال دوں گا، میں تمہیں گیہوں دوں گا، میں تمہیں چاول دوں گا۔ مگر یاد رکھ لینا، اگر دینے کے بعد تم نے ناشکری کی تو یاد کر لینا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اللہ اکبر۔ اگر کھانے کے بعد میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو یہ کھانا چند دن کے لیے ہوگا، پھر تم مجرم قرار دے دیے جاؤ گے۔ ایک ایک چاول کا قیامت میں تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک سلاد کے کھیرے کا اور مولی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی آسان ڈگر نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو اس فہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے قیامت میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کتنے گناہ کر رہا ہے تب بھی اللہ پاک پروردگار ہمارے کالے کرتوتوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ یاسین 23واں پارہ 30واں رکوع، قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ تو نے چوری کی جا کے، اگر میں چاہتا تو تیری آنکھوں کو مٹا دیتا، میں تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے کسی پاک بیٹی کے دامن کو تار تار کیا، تم نے اس کے پاک دامن کو کالا کیا۔ جس وقت تو فعل بدکاری کر رہا تھا میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تیری آنکھیں مٹا دیتا، تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا، ٹوٹ نہ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث سن، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ میرے آقا اعلان کرتے ہیں جب کوئی بھی فعل بدکاری کرتا ہے تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو ہوٹل میں جا کے، اگر تو باغیچوں میں جا کے رات میں عیاشیاں کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی کی تو جسم سے کھیلنا چاہتا ہے، یاد رکھ لینا مومن کو مومن اس لیے کہا گیا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ
بادشاہ کا، مگر جتنی دیر کے لیے وہ فعل بدکاری کرتا ہے اب وہ مسلمان نہیں ہے، اب وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، ہمارے سینوں میں ایمان ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جو بھی مسلمان اگر کسی کے ساتھ فعل بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے سینے سے ایمان نکال لیا گیا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی بھی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، چوری تبھی کرتا ہے جب اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی بھی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، شراب تب پیتا ہے جب اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتا تو صحیح، جب تک اس کے سینے سے، جب تک اس کے منہ کی بدبو سے شراب کی بدبو ختم نہ ہو جاتی تب تک فرشتے اس کے سینے میں ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ سے کہتے مولا اس نے شراب پی کیا کیوں، مولا اس نے کسی کے ساتھ فعل بدکاری کی کیا کیا جائے۔ اللہ فرماتا اس کے سینے سے ایمان نکال لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ امام غزالی نے اللہ اکبر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فرماتے ہیں ایسے وقت میں اگر مسلمان مر گیا تو وہ خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ میرے سرکار نے اعلان فرمایا، قرآن کی بھی آیت سن لے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، دوسرا پارہ 11واں رکوع سورہ بقرہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اے نوجوان بچوں اگر تم اس سمرے میں شامل ہو میرے بھائیو، اس مجمع سے توبہ کر کے اٹھنا، اس لیے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلان کر دیا گیا اللہ اکبر کہ شراب پینے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا اللہ پاک اس کو جنت عطا نہیں کرے گا۔ جوا کھیلنے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا قاتل اگر بنا توبہ کیے اللہ سے مر گیا اللہ اکبر تو اللہ جنت نصیب نہیں کرے گا۔ احسان کر کے احسان جتلانے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا تو اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، کتنے ہمارے مسلمان بچے ایسے ہیں جو ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے، ٹرک وغیرہ، ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، نشہ کیا، پی آر پی چل دیا۔ خدا تیری عمر کو بڑھائے، تجھے صحیح طریقے پہ لے آئے میرا رب پروردگار، تجھے ہدایت عطا کرے میرا پروردگار۔ ایسے میں اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے میں اگر تو مر گیا تو مجھے بتا تیرا ایمان کہاں گیا، مجھے بتا قبر میں تجھے کون بچائے گا، مجھے بتا فرشتوں کا کوڑا کون تھامے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، اگر عیاشی کرنے کے بعد 1 مہینے تک توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، جوا کھیلنے کے بعد موقع نہ ملا، شراب پی کے اگر نشے کی حالت میں مر گیا تو میرا مصطفیٰ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر جہنم کی آگ واجب کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوست، قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن تو سن، تو حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ تو سن۔ میرے دوست تو جا کہاں رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح، گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، نام عبد القادر رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، نام بکر عمر زید ثابت رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتا تو صحیح، اللہ اکبر۔ آج یہ مسلمان کا نوجوان طبقہ ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کے نسنا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قبر میں میرے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم، حشر میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے تم؟ الحمد شریف تمہارے یاد نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر ولا الضالین۔ ذرا سے جملے اس قوم کو یاد نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمہارے یاد نہ ہو سکی۔ محمد الرسول اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے
درود شریف کے جملے تمہارے یاد رہی. باپ مر گیا, جس باپ نے تیرے خاطر کبھی مہنگے چپل نہ پہنے, کپڑا نہ پہنا, ساری زندگی باپ کما کے تجھے گدی پہ بٹھا گیا, وہ باپ مر کے قبر میں پہنچ گیا. امام کا جھوم مطلب یہ کہ تو محتاج ہو گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ذرا سے جملے قبر پہ دینے تک کے تیرے یاد نہیں رہے. دعائے قنوت, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. مجھے پتا تو صحیح اے مسلمان, جب تیرے نماز تک یاد نہیں, جب تیرے درود شریف یاد نہیں, ہم نے دیکھا ہے مسلمان کے گھروں میں جمعرات میں فاتحہ تک نہیں لگتی اگر امام نہ پہنچے. مجھے پتا تو صحیح, کیا تو مسلمان نہیں ہے, کیا تو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے, اللہ اکبر, کیا تو مصطفیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا گیا. مجھے پتا تو صحیح کون سی زندگی جینا چاہتا ہے یار, اللہ اکبر. اگر تو کسی کی چوری کر رہا ہے یاد رکھ لینا, اگر تو کسی کے ساتھ پہلے بدکاری کر رہا ہے, اللہ نے اگر آج تجھے دنیا سے چھپا لیا, لیکن قیامت میں ساری زندگی کے تیرے بول کھول دیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ اکبر. یہ زبان تیرے خلاف گواہی دے گی, یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, یہ پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے, زمین کا خطہ تیرے خلاف گواہی دے گا. اللہ اکبر. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے مقدس فرشتے کرامن کاتبین تیرے خلاف جو رجسٹر میں لکھ رہے ہیں, قیامت میں وہ رجسٹر تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو کہے گا یا لیتنی لموت کتابیا, یا لیتنی لموت کتابیا, آئے مجھے میرا نوشتہ نہ دیا جاتا, آئے مجھے میرا نوشتہ نہ دیا جاتا. میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے تو بڑی چوریاں کی ہیں. کہے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. مولا میں نے گناہ کیے. اب اللہ فرمائے گا اب تو مت بتا, میرے فرشتے بتائیں گے. اللہ پاک پروردگار عالم اللہ اکبر ہاتھوں کے ذریعے گواہی دلوائے گا, پیروں کے ذریعے گواہی دلوائے گا, زبان کے ذریعے گواہی دلوائے گا. کس زمین کے خطے پہ اگر دلی ہے تو دلی کا زمین کا خطہ قیامت میں اٹھے گا. اگر پیلی بھیت پہ گناہ کیا ہے, پیلی بھیت کی زمین کا خطہ اٹھے گا. فلا تاریخ فلا ہے, آج 27 نومبر ہے, فلا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے, یہ رات کے 10-11 بجے کا وقت ہے. اللہ پاک اس زمین کے خطے کو مطلب یہ کہ اٹھائے گا اور کہے گا بتا اس کے اوپر اس نے تیرے اوپر گناہ کیا یا نہیں کیا. تو اس زمین کا خطہ ہمارے خلاف گواہی دے گا, یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. ایک بات اور بتاؤ, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. جس نے اپنی جوانیوں کو روک کے نہیں رکھا, جس نے اپنی جوانیوں کو پاک دامن بیٹیوں کے جسم و جسم کے لگا دیا, ان کی طاقت کو توڑ دیا, یہ بے حیائی کے ذریعے موبائل کے ذریعے اپنے جسم کے قطروں کو بہا دیا. یاد رکھ لینا وایدیہم تیرے ہاتھ گواہی دیں گے. جیسے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, ثم خلقنا النطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک باپ کے شکم سے اللہ اکبر, ایک مطلب یہ کہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم کے اندر گیا, اللہ اکبر, اب وہ خون جمع ہوا بن گیا, کبھی علقہ کبھی مضغہ. 4 مہینے کے بعد جب بچے کے اعضا بننے لگے, اللہ اکبر, ثم العظام اللحما, جب اللہ نے ہڈیوں پہ کپڑے پہنائے, گوشت پہنانا شروع کیا, اب ماں کا پیٹ بڑھنے لگا. اللہ اکبر. اب جب نمایاں 8واں مہینہ آتا ہے, بہن اپنے گھر پہ نہیں جاتی, میں اپنے بھائیوں کے سامنے بڑا پیٹ نہیں لے جا سکتی, میرا باپ بھی وہاں پہ ہے, میرے بھاپ بھی وہاں پہ ہے, میرے بھائی بھی وہاں پہ ہے. ایک بہن جو بہن اپنے گھر میں رہنے والی ہے, وہ بہن تک نہیں جاتی شرمندگی کی وجہ سے, جبکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ماں ہے, بچے کی پیدائش کا وقت ہے, لیکن یاد رکھ لینا قیامت میں وہ جوان سنے جنہوں نے شادیوں سے پہلے موبائل کی گندی موویوں کے ذریعے اپنے جسم کے قطروں کو بہایا ہے, یا شادیوں کے بعد یا شادیوں سے پہلے جنہوں نے پاک دامن بیٹیوں کے جسموں کو خراب کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہے, ایک ایک انگلی میں 3 پور ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح سے 9 مہینے میں ماں کا پیٹ 12
جاتا ہے اس طرح سے ایک ایک قطرے کا حفاظ اللہ کل قیامت میں ایک ایک پوروں کو ماں کے پیٹ کی طرح کر دے گا. تو چھپانا چاہے گا قیامت میں مگر اللہ تیری انگلیوں کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے. ماں کے پیٹ کے برابر انگلیوں کے پوروے ہو جائیں گے. یہ او کہاں جاتا ہے, او کس جگہ جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو رات دن مکاریاں کر رہا ہے پھر بھی اللہ نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ چاہتا تو تیری آنکھوں کو مٹا دیتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. قرآن کہتا ہے اللہ چاہتا تو تیرے چہرے کو مسخ کر دیتا, اسی جگہ تجھے کتا بنا دیتا, تجھے سکر بنا دیتا, تجھے خنزیر بنا دیتا. مگر میرے رب نے جلدی نہ کی عذاب دینے میں. میرا بندہ ہے اگر گناہ کر کے بھی سچے دل سے توبہ کر لے اب بھی معاف کر دوں گا. مگر میرے دوست یاد رکھ لینا آج تو اللہ گناہوں کو چھپا دے گا لیکن کل قیامت میں خدا کی قسم ان پورووں کو ماں کے پیٹوں کے برابر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک ماں نارمل پیدائش میں اتنی تکلیف ہوتی ہے, سائنس کہتی ہے اگر 20 ہڈیاں انسان کی ٹوٹ جائیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا, مگر 70 ہڈی ٹوٹنے کے برابر ماں کو جب تکلیف ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے برابر ایک ایک پورووں سے اللہ پاک بچے پیدا کرا دے گا. اللہ اکبر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ایک سال گزر گیا, دلی جائے گا تو اسٹیٹس پہ گانے, آئے گا تو گانے, جو بھی کام کر رہا ہے تو اسٹیٹس پہ گانے, جنگل گیا تو گانے. تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے, تو اللہ کی تمام نعمتوں کو کھاتا ہے. ابے گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. 5 وقتہ نماز کو وقتوں کے ساتھ ادا کرنا, رب کی بارگاہ کی توحیدیت کی بیان کرنا, مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسانے کا نام اسلام ہے, ایمان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان دادا میاں حضور, فیضان برکت والے دادا میاں, سرزمین سرنی ترکنیا.